السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو اب چونکہ الحمدللہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور شعبان آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شعبان کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ تو سر ہم نے شعبان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان بیسیکلی اتنی اہمیت کا حامل، اس کی وسلم نے اتنی اہمیت کیوں بتائی، اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے، یہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ضرور کوشش کیا کیجئے کہ کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات اگر میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو ضرور آگے شیئر کیا کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے۔ یہی وہ جاری کردہ کام ہے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اگر یہی چیز، یہی ایک اچھی بات آگے چلتی رہے گی، آگے بھی ہمارے زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تو ہر وہ پرسن جس نے اس کو لائک اگر میں پڑھ رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو کوئی چیز گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں احادیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں، کلام پاک سے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ دوسروں تک ضرور بات پہنچائیں، تاکہ کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں کسی کو، ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر اچھی بات کو، وسلم نے فرمایا ہے نا، آپ لوگوں نے خطبہ حجۃ الوداع سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو پھر بھی میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ وہ جو یہاں موجود ہو، ان لوگوں تک وہ بات پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں، تو تم لوگوں کے ذمے ہے کہ جو بھی مجھ سے سنو، جو بھی اسلام کی بات، دین کی بات مجھ سے سنو یا پھر پڑھو یا سیکھو، اس کو آگے ضرور پہنچاؤ۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ ذمہ داری صرف ایک شخص کی نہیں، علماء کرام کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کی ہی جسٹ جو ہے ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم چاہے ایجوکیٹڈ ہیں، ہم چاہے ان ایجوکیٹڈ ہیں، چاہے ہمیں تھوڑا سا بھی علم ہے دین کا، لیکن کوشش کریں کہ صحیح علم جو آپ کو، جس کی آپ کو ریفرنسز سارے ملتے ہوں، وہ حدیث ضرور آگے پہنچائیں۔ اس میں بہت کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ ہم نے وسلم کی کسی بھی بات کو جو کہ ہمیں شور نہیں پتہ، آگے فارورڈ نہیں کرنی ہے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں ہو جائیں گے اور جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے، اس فتنے سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو اب میرا یہ بات آپ کو اتنی اپنی ویڈیو کی وہ کرنا نہیں، یہ ہم لوگ دین صدقہ جاریہ کے لیے کام کر رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ تو اب چونکہ شعبان آ گیا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ٹائم ہے، زندگی ہے جب تک، تو اللہ تعالیٰ رمضان کا دن ہمارے تک اگر لاتا ہے انشاءاللہ، تو ہم نے اپنے لیے ابھی سے کیا پلاننگ کی ہے، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو دیکھیے کچھ لوگ کیا پلاننگ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں وہ سب، ہمارے بہن بھائی ہیں کہ ہم لوگ فروزن آئٹمز منگوا کے رکھ لیتے ہیں، کچھ فروزن آئٹمز ابھی سے بنانا شروع ہو جاتے ہیں، ریسیپیز دیکھتے ہیں نئی کہ افطاری کے ٹائم میں ہم کیا کیا چیزیں بنائیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ سحری میں کون سی ایسی چیزیں لیں گے جس سے ہمیں روزہ نہیں لگے گا، مطلب ہمیں روزہ فیل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی میں ایک چھوٹی سی بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ ہم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ بہت خوش ہوتے تھے جب ان کو گرمی کے روزے ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں گرمی بھی بہت شدت سے پڑتی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ ریتلا علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، تو وہاں پر جو ہے گرمی بھی زیادہ ہوتی، تو وہاں وہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہوا کرتے تھے کہ اب یہ جو ہے نا گرمی کے روزے آ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر گرمی کے روزے رکھیں گے، زیادہ شدت سے روزہ محسوس ہوگا، اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ دیکھیں وہ لوگ روزوں کو گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ پوائنٹ یہاں پر جو ہے ڈسکس میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ روزے پورے کر لیں، ہم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی روزے ٹریڈیشن ان کے مائنڈ میں ہے، چل رہی ہے کہ بھی روزے رکھنے ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو بالکل رکھتے ہی نہیں، جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے پاس کون سا پیسے نہیں ہیں جو ہم روزے رکھیں، تو ہمارے پاس تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم کیوں روزے رکھیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، لوگ ایسا بھی بولتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں تھوڑا سا ہلکا پھلکی بیماری آئی تو بہانہ کیا، جی بھئی اب ہم
روزے نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ابھی سے اپنی ڈائٹ کو، نہ یہ کہ آپ لوگ یہ پلاننگ کریں سب مل کے کہ ہم یہ کچھ افطاری میں بنائیں گے، بلکہ یہ پلاننگ کریں کہ ابھی سے ہم اپنی ڈائٹ کو، اپنی خوراک کو، اپنے اسٹمک کو تھوڑا سا عادی بناتے ہیں، جو پچھلے 11 ماہ میں عادی ہو چکا ہے صبح دوپہر شام جب مرضی جس وقت مرضی کھانے کا، اس کو تھوڑا سا اسکیجولائز کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا کم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صبح اور شام میں کھائیں، دوپہر کا کھانا مس کریں، تاکہ رمضان میں ہمیں یہ چیز کم محسوس ہو، کیونکہ اگر ہمیں رمضان میں یہ چیز کم محسوس ہوگی تو ہم عبادات زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے، قوت محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں چھوٹی چھوٹی ٹپس بتا رہی ہوں کہ ہمیں یہ پلاننگ کرنی ہے روزے کے لیے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ لیں ہیلدی ڈائٹس، لیکن ٹرائی یہ کریں کہ ہم لوگ اپنی روٹین کو اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ دیکھیں ہم ابھی روزہ نہیں رکھ رہے ہوں گے، یقین کریں ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پیاری ہے اور وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے خوش ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ یہ پلاننگ کرے، دیکھیں نیت جو گناہ ہے، گناہ کے بارے میں آج میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ گناہ ایسا ہے کہ گناہ کو جب ہم کر جاتے ہیں، سوچتے ہیں جس وقت، تب بھی اس کا گناہ نہیں ملتا، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نہیں گناہ ملتا، جب اس کو کر جاتے ہیں، ایون کرنے کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اس میں بھی ابھی تک لکھا نہیں جاتا نام اعمال میں، جب تک کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے کہ شاید میرا بندہ ریپینٹ ہو جائے، یعنی کہ مطلب اس کو پچھتاوا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، تو مطلب اس کا یہ ویٹ کیا جاتا ہے، اور پھر لکھ لیا جاتا ہے کہ جب وہ گناہ بھی کر لیتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا، یعنی کہ اس پہ پچھتاوا بھی اس کو نہیں ہے، تو لیکن نیکی کا یہ وہ نہیں ہے اسلوب، نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ہی ڈیفرنٹ ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجئے گا، اگلی بات سنیں، جب ہم نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکی کا اجر سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم نیت کر لیتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث آپ لوگوں نے اکثر پڑھی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم لوگ بنیاد بیسیکلی رکھ لیتے ہیں نیکی کی، جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی کا اس بارے میں فرمان ہے کہ بعض دفعہ انسان کو نیک کام کرنے پہ اتنا اچھا اجر نہیں ملتا جتنا کہ اچھا سوچنے پہ مل جاتا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں میرے ورڈز میں، تو ہو سکتا ہے ہم سب کے کام آ جائے، میرے سب بہن بھائیوں کے۔ تو دیکھیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اچھا، تو ہم لوگ دوسروں کی نظروں میں بھی آ جاتے ہیں، تو مطلب کہ سم ٹائم ہماری ایون کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا پروٹوکول کی بھی وہ ہو جاتی ہے، شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ دوسرے میں اچھا سمجھ رہے ہیں یا نہیں، ہم نے نیکی کی ہے تو کوئی ہمیں وہی عزت دے رہا ہے یا نہیں، ہم نے دوسروں کے لیے یہ کچھ قربانیاں دی ہیں یا نیکیاں کی ہیں اگلے کے لیے، تو اس نے مجھے انڈرسٹینڈ کیا ہے یا نہیں، ہم لوگ بلکہ اس طرح کی بات کہہ کے اپنی نیکی کو ضائع بھی کرتے ہیں۔ اخلاص جو ہے نا، دل کی عبادت جو ہے، اخلاص کو دل کی عبادت کہا جاتا ہے، اور اخلاص جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نیکی کرو اور دوسرے کو جتاؤ بھی نہیں، اور دوسرا یہ کہ نیکی کرو تو خود اپنے آپ کو بھی نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو سم ٹائم دیکھیں نیت میں آ گیا نا کہ نیکی کرنے کے بعد شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو یہ کچھ کرتے ہیں، ہم کسی غریب کی ہیلپ کر دیتے تو ہم سوچتے ہیں ہم تو بہت بڑے غنی ہیں، ہم تو یہ ایسے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ کی عنایت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ اپنا تعلق نیکی کرنے کے بعد بھی ہم اللہ سے جوڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو میں اگلی بات بتانے والی ہوں وہ یہ کہ نیت کر لینے سے ہمیں اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے ایک آیت کا میں مفہوم بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ، اخلاص جو ہے نا وہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ تو اخلاص کا کیا مطلب؟ پیورٹی، یعنی کہ یہ عبادت جو ہے نا، دل کی عبادت، وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہونی چاہیے۔
تو اگر ہم نیت کر لیتے ہیں اچھی تو اجر ہمیں اللہ سے پانا چاہیے. تو جب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے کوئی غریب بہن بھائی ہیں تو ہم لوگ ان کی بہت ہیلپ کریں گے، لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہمارے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، بھلے ہم وہ نہ کر سکیں لیکن ہمیں اس کا اجر بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اجر خود دیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہماری سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب اجر دیں گے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، تو پھر کیسا اجر ہوگا وہ. تو یہاں پہ یہ کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں. کچھ کریں تو احسان نہیں جتائیں، کوشش کریں کہ دوسروں کے اوپر احسان نہیں جتائیں، اس لیے کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے. اگر ہم اللہ کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ احساس نہیں رہتا کہ کوئی ہمیں اچھا سمجھ رہا ہے یا نہیں. ہمیں بدلے کی امید صرف اللہ سے ہوتی ہے. تو چلیں، میں نیت کی بات کر رہی تھی، پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. تو وہ یہ تھی کہ اگر ہم اچھی نیت کر لیتے ہیں، ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے پورے رکھیں گے. ایک نیت ہو گئی الحمدللہ. اور پھر ہم لوگ کیا کریں گے، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے پوری. ٹھیک ہے، یہ تو مین وہ چیزیں ہیں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم سب نے کہ ایک پلان بنائیں اپنے لیے، کہ اپنے پاس ایک پیپر لیں اور اس کے اوپر 10 ڈیز کو ڈیوائیڈ کر کے، تو 30 ڈیز ہے نا، تو فرسٹ عشرے میں یہ نیک کام میں کروں گی اور ضرور کروں گی، اور ان کی مقدار بڑھاؤں گی. میں صدقہ دوں گی ہر روز. ہو سکتا ہے پہلے دن میں 10 روپے دوں، اگلے دن میں کوشش کروں گی کہ میں 15 دوں، یا مطلب صدقہ میں ضرور کروں گی ہر روز. کیونکہ رمضان میں ایسا ہے نا کہ ہر عمل کا آپ کو 70 گنا کر کے مل رہا ہوتا ہے. تو کون ہے ایسا جو نیکیوں میں ارب پتی نہیں بننا چاہتا؟ آپ لوگ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے مل کے ہم یہ پلان کرتے کہ ہم سب مل کے بنتے ہیں نا. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ دنیا کی دولت کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو بہت، میں اور سے اور امیر ہو جاؤں. تو ہمیں وہ دولت جمع کرنی ہے جو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی. دنیا کی دولت تو ایک منٹ میں آپ کے پاس سے جا سکتی ہے. ابھی آپ لوگوں نے یہ ترکی کا وہ جو زلزلے کا ہوا ہے سانحہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. تو دیکھیں 1 منٹ لگا، 1 منٹ بھی نہیں، 45 سیکنڈ میں جو بچے تھے وہ یتیم ہو گئے. 45 سیکنڈ لگے کہ جو گھروں والے تھے وہ بے گھر ہو گئے، جاب والے جاب لیس ہو گئے، اور جو عورتیں تھیں وہ بیوہ ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. تو دیکھیں 1 منٹ نہیں لگتا اس دنیا کی کوئی بھی چیز. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرماتے ہیں کن فیکن، بس وہ ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ اب مل کے کیا کرتے ہیں کہ نیکیوں میں چاہتے ہیں ہم سب، میں چاہتی ہوں کہ میں اکیلی کروڑ پتی ارب پتی نہیں بنوں نیکیوں میں، بلکہ میرے ساتھ میری سب مسلمان بہنیں اور بھائی نیکی میں ارب پتی بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو سب مل کے پلاننگ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی شیڈول بنائیے. تو میں بتاتی ہوں کہ میں کیسے شیڈول بنانا چاہ رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ میں رمضان کے پورے روزے رکھنے کی نیت کرتی ہوں، اس کے بعد کروں گی انشاءاللہ اس دفعہ. اور پھر دیکھیں تہجد کا بھی بہت اجر ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں تہجد پڑھا کریں گے نا، تو ابھی سے تہجد کی عادت بناتے ہیں. تھوڑا سا اپنی روٹین سونے جاگنے کی سیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سونے جاگنے کی روٹین کو سیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ سو کے اٹھیں اور تہجد پڑھیں. یعنی کہ اپنی نیند کو قربان کر کے جو تہجد کا اجر ہے وہ تو بے شک اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور آپ کو پتہ تہجد ایسی عبادت ہے جو 5 فرض نمازوں کے بعد جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. اور 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے تہجد ویسے بھی فرض تھی مسلمانوں کے اوپر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی کر دی تاکہ جو ہے مطلب بعد میں ہمیں اس کا گناہ نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری کے لیے یا ہماری بھلائی کے لیے، تو بہرحال لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسمانوں پر آ کے 7ویں آسمان پر آ کر ہم سے بات کرتی ہے، کلام کرتی ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے تو مغفرت طلب کرے، میں اس کو بخش دوں گا. جو بھی مانگتے ہیں اس ٹائم تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ بہت پیار آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف میری خاطر، کسی کو، کیونکہ اس ٹائم ہم نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ کیونکہ ایک خالص عبادت ہے تہجد کی عبادت جو ہے الحمدللہ. تو ہم کیا کریں گے، تہجد باقاعدگی سے ادا کرنی تو ابھی سے کوشش کرتے ہیں، آج سے ہی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کے بعد
کرنے والا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبح اور شام کے اذکار، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے کہ وہ ایک مضبوط قلعے کے حصار میں آ جاتا ہے کہ جس کو شیطان توڑ نہیں سکتا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن سے بچ جائیں؟ جب ہمیں پتہ ہے ہمارا اس دنیا میں کوئی دشمن ہوتا ہے جب، تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچ کے رہیں، اس کے کسی بھی وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ لیکن شیطان، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اور قرآن پاک میں واضح جگہ جگہ یہ بتایا اس نے کہ میں ان پر وار کروں گا، میں ان کو ذلیل و خوار کر دوں گا۔ اس نے اللہ کے سامنے مسلمانوں کو للکارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کو۔ لیکن کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ ایسا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے فرمایا کہ میں بہکاتا رہوں گا قیامت تک۔ اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے، ہم سے دشمنی وہ پوری نبھاتا ہے، ایون ہم جج بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اس کھلے دشمن سے پہلے ہی محفوظ کر لیں اپنے آپ کو، تو ابھی سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ہم صبح اور شام کے اذکار جو ہے ابھی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قائم رکھے اس نیکی پر۔ اور ہم سب جو بھی نہیں پڑھ رہا ہے وہ آج سے سٹارٹ کر لیتا ہے۔ تو ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں گے اور شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے پورے دن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اپنے گرد ایک مضبوط دیوار۔ اور یہ بات ہے کہ ہمیں مستقل رہنا پڑتا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کے جس وقت ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت تک وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ ایون جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اس ٹائم بھی وہ چاہتا ہے کہ یہ کلمہ نہ پڑھے اور کلمہ پڑھے بغیر بے ایمان مر جائے، ایمان کے بغیر مر جائے، اور تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ تو کیوں نہ ہم سب مل کے مقابلہ کریں کہ ہم سب جنت میں جائیں گے اور ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی جنت میں جائیں انشاءاللہ۔ ہمارے دل کے اندر یہ درد ہونا چاہیے، وسلم سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ انہوں نے ہم سے کتنی محبت کی ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کی ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی سے۔ مطلب اگر پورا ایئر میں ہم نہیں بھی اتنا ریگولر کرتے رہے، کوئی کسی ٹائم پہ کی کسی ٹائم پہ نہیں کی، کچھ لوگ تو ریگولر کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو کچھ لوگ جو ہے نہیں کرتے، تو ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایک دن 5 منٹ کر لیں، 3 آیات پڑھ لیں، اور اگلے دن آپ 5 کر لیں، اگلے دن اور دل کرے گا 6 کر لیں، اس طرح کر کے ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے قرآن کی۔ اور پھر ہم انشاءاللہ رمضان میں کسی ایک سورت کو لیں گے اور اس پر کمپلیٹ غور کریں گے کہ غور و فکر، کیونکہ غور و فکر بھی دل کی عبادت ہے، اور دل کی عبادت اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ تو ہم کسی ایک سورت پر غور و فکر کریں گے پوری، کیونکہ اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی جس کو کہتے ہیں نا، بہت گہرائی میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کہنا چاہ رہی ہے۔ اور پھر قرآن میں جو سیکھیں گے، ابھی ہم اسی مہینے سے شروع کر رہے ہیں شعبان سے، تو جو بھی کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ رمضان آ گیا ہے، اب یہ تو ہم نہیں جانتے نا کہ ہم رمضان تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی روٹین کو ہم ویسا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر کیا تجوید اگر کچھ لوگوں کو نہیں آتی، کچھ لوگوں کو تجوید آتی ہے تو قرأت نہیں آتی، تو کوشش کرتے ہیں ہم سب مل کے کریں گے کہ تجوید سیکھیں۔ تو ایک دوسرے کو، جس کو تجوید آتی ہے وہ دوسرے کو سکھائے اور پکڑ کے سکھائیں، کیونکہ نیکی جو ہے ہم لوگوں نے شیطان کے اپوزٹ کام کرنا ہے۔ ہم کیونکہ شیطان نہیں ہیں، ہمیں مسلمان ایک اشرف المخلوقات انسان بن کے دکھانا ہے۔ ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائی کو پکڑ کے دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو کھینچ کے لائیں، ان کو جہنم سے بچائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہر روز صدقہ کریں گے، تو اور صدقے کی مقدار بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ رمضان میں ویسے بھی بہت اجر ملتا ہے۔
ہر چیز کا. اور وہ رمضان کا اجر تو ویسے بھی ہمیں 70 گنا تو جسٹ بتایا ہوا ہے نا, اس سے وسلم نے بتایا ہے. بے شک اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, لیکن دکھاوا نہیں کریں گے, ہم پوری خالص نیت سے کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے روزے کا اجر, تو انشاءاللہ پتہ نہیں تب ہمیں کتنا ہی زیادہ اجر ملے, اور قیامت کے دن تو ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا. تو پھر کیا ہم نے کرنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے, اگر کسی کے اوپر واجب ہے تو جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کوئی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ سیٹنگ میں بیٹھ کے میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گی انشاءاللہ اپنے ناقص علم سے. لیکن کوشش کریں, ٹھیک ہے, جن کے اوپر واجب ہے وہ زکوٰۃ ضرور, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے, انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. انسان کے اندر ایک جذبات آتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. جب ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں نا, تو نوٹ کیجئے گا کہ انسان کے دل کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے. یعنی اتنا اگر آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو نا, تو آپ کو اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو میں نے اس چیز کو غور کر کے دیکھا ہے, جب بھی انسان دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے, دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, تو انسان کو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے میرا کوئی مسلمان بہن بھائی اب سکون میں ہے, اس کی یہ پرابلم سالو ہو گئی. اور سب سے مزے کی بات جو مجھے بہت پیاری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد میں خود کرتا ہوں. دیکھیں, ہم تو انسان ہیں نا, ہم انسان ہو کے کسی کی مدد کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت عظیم ہے ماشاءاللہ, اور بہت پیاری ہے, بہت محبت کرنے والی ہے. پھر جب وہ عطا کرتا ہے نا, تو اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہوتی. الحمدللہ. تو کوشش کریں کہ آپ وہ بن جائیں جن کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ کو کھول دیں. اپنے کسی بھی طرح سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. یعنی کہ نیکی وہ ہے کہ جو اس کے حق سے زیادہ اس کو دینا ہے, احسان وہ ہے. تو اس درجے پہ جانے کی کوشش کریں. یعنی کہ آپ کا فار ایگزامپل آپ کے ہسبینڈ ہیں, تو آپ کے جو فرائض ہیں اس سے زیادہ ہو کے کرنے کی کوشش کریں. جو آپ کے فرائض نہیں ہیں پھر بھی وہ کر کے دیں ان کو. تو اپنی بیونڈ دا لمٹ جانے کی کوشش کریں نیکی میں. اپنے ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کریں, جتنا بھی آپ پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ. اگر آپ ان کو کچھ اچھا کر کے دے سکتے ہیں جس سے وہ خوش ہوں گے, وہ کر کے دیں. اور پھر اپنے بہن بھائیوں میں جس کو جو ہیلپ چاہیے ہے اس کو اگر آپ کر کے دیتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہیلپ صرف پیسے ہی ہوتے ہیں, ہیلپ ہر طرح کی ہو سکتی ہے. ایون آپ دین بھی سکھائیں, یہ بھی ہیلپ ہے ان کی جنت کی طرف جانے کی انشاءاللہ. تو کسی کو ایک اچھی بات بتا دیں, اور کسی کے لیے دعا کر دیں, یہ بھی صدقہ ہے. اور 2 نفل پڑھ دیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو آپ 2 نفل صدقے کے پڑھیں, اور صدقے کے لیے کہ یا اللہ میں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. اور کسی بھائی کی کسی کا کوئی کام ہے اس سے نہیں ہو رہا, یا اس کے لیے آسانی کرنے کے لیے اس کو ایک کام کر دیں, تو اس کے حصے کا کام آپ کر دیں. اور کوئی اسائنمنٹ بنا رہا ہے, مینز کوئی چھوٹا موٹا کام کچھ بھی کر رہا ہے, تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں. اس میں مشکل پیش آ رہی ہے, یا آپ کو وہ اچھا آتا ہے, اس کو اتنا اچھا نہیں آتا, خود ہی ہیلپ کر دیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا انسانوں کی ہیلپ ہی ہیں. کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ انسان کسی ایسی مشکل میں آتا ہے جس کا اس کے پاس کبھی حل نہیں ہوتا, تو اللہ کی ذات اس وقت انسان کو ایسے اس مشکل سے نکال دیتی ہے اس بدلے میں کہ اس نے کسی مسلمان بھائی کی مدد کی تھی. تو جو ہیں, اور کیا ہم کریں گے رمضان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے, تو یعنی ان جو کسٹمز کو, ان روایات کو ابھی سے رائج کریں گے. اپنے ہمسایوں کے گھر کچھ نہ کچھ بنا کے بھیجیں. افطاری میں ہر روز اپنے نیبرز کا حصہ رکھیں, کچھ نہ کچھ ان کو لازمی بھیجیں. اور پھر سب سے بڑی بات, کبیرہ گناہوں سے بچیں گے, غیبت نہیں کریں گے. اب دیکھیں کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں سکون سے دل لگا کے, تو ہم لوگ جو ہے نا موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نیند پوری کرتے ہیں, صحیح رمضان میں ٹکا کے سوتے ہیں. تو ہم نے یہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے جاگنا ہے, جاگ کے عبادت کرنی ہے, اور زیادہ سے زیادہ امیر نیکیوں میں ہونے کی کوشش کرنی ہے.
دیکھیں صرف نیکیاں ہی نہیں، ہمیں جنت میں ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اپنی امت کو بتا دو کہ جو جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، تو وہاں پہ ہم پودے لگائیں، ان کو پڑھیں تو تناور درخت ہوں گے انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ ہماری نیکیوں سے ہماری جنت میں ہمارے لیے گھر بن رہے ہوں گے۔ اگر آج ہم نیکیاں کریں گے تو ہم اس دنیا میں گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، اتنے گھر بنا لیں، 2 بنا لیں، 1 بنا لیں، نہیں ہے تو بنائیں، کسی کا گھر پیارا دیکھیں تو سوچا کریں اس ٹائم کہ میرا جنت کا گھر کیسا ہوگا، تو جنت کے گھر کو بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ اس دنیا کا گھر تو آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ اس میں چند ساتھ بھی رہ سکیں گے یا نہیں جانتے ہم۔ تو پھر کیا کریں گے ہم؟ چلیں آج انشاءاللہ نیکسٹ سٹنگ میں ہم اور چیزیں ڈیٹیل میں کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے شیئر کریں کہ آپ لوگ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ مطلب رمضان کے لیے کیا کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی کرتی ہوں، آپ بھی کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان آئے زندگی میں، اور ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ مزے لوٹنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں لوٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے، اور ہمیں نیک اعمال میں اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے گا کہ یہ ویڈیو بھی دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کے یہ جذبہ دل میں رکھیں کہ ایک اکیلے ہم نہیں، بہت سارے لوگ جنت میں جائیں ہمارے ساتھ، تاکہ مطلب ہمیں تبھی سکون ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی ہمارے سامنے آگ میں جلے میں کتنا برا لگے گا، میں کتنا دل دکھ جاتا ہے، تو اور وہ ایسی جہنم تو ایسی ہے جہاں سے کوئی پھر نکل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعبان میں اچھے طریقے سے نیکیوں کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔